اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں قائد اعظم ٹرافی سیزن 1 2025 کے دوسرے سیمی فائنل کی۔ یہ میچ تھا راولاکوٹ سٹارز اور بہاولپور بریوز کے درمیان مظفر آباد کرکٹ سٹیڈیم میں۔ ہمارے پاس اس میچ کی پوری رپورٹ ہے اور کہنا پڑے گا کہ کیا زبردست مقابلہ تھا یہ۔ مطلب ڈرامہ بھی تھا، دھواں دار بیٹنگ بھی، اور میچ کا پانسا پلٹتے بھی دیکھا ہم نے۔ تو آئیے ذرا اس میں گہرائی میں جاتے ہیں۔ بالکل، یہ صرف ایک میچ نہیں تھا، مطلب ایک مکمل کرکٹنگ تھرلر کہہ لیں آپ اسے۔ اس میں قوانین کی خلاف ورزی پر پینلٹی لگی، پھر ایک شاندار پارٹنرشپ بنی، اور پھر انفرادی کارکردگی کا بھی زبردست مظاہرہ تھا۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ اس میچ کے جو اہم ترین پہلو ہیں نا، ان کو سامنے لائیں۔ ٹھیک ہے، تو راولاکوٹ سٹارز کی اننگ سے شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلے بیٹنگ کی اور کیا زبردست دھواں دار آغاز کیا انہوں نے۔ کپتان ایاز احمد صرف 17 گیندیں کھیلیں اور 51 رنز بنا ڈالے۔ 3 چھکے بھی شامل تھے اس میں۔ 17 گیندوں پر 51، یہ تو کمال ہے۔ اور پھر وہ جو ہینڈ کرکٹ کے اپنے قوانین ہیں نا، اس کے تحت دوسری اننگز کا مرحلہ آیا۔ اس میں ادریس کشمیری نے تو حد ہی کر دی، صرف 16 گیندوں پر 60 رنز، اور اس میں 5 چھکے شامل تھے۔ اسکور پہنچا دیا انہوں نے 12 اوورز میں 215 پر 8 وکٹ کے نقصان پر۔ لیکن یہاں ایک آپ کہیں کہ ٹوسٹ آیا، کوئی قانون توڑا ہوگا انہوں نے، شاید فیلڈنگ کا یا اوور ریٹ کا، مجھے تفصیل تو نہیں پتا، لیکن راولاکوٹ سٹارز پر پینلٹی لگی، اور اس کی وجہ سے بہاولپور بریوز کا جو ہدف تھا نا، وہ کم ہو کر 191 رہ گیا۔ اچھا، 215 سے 191، یہ تو بڑا فرق ہے۔ جی، کافی بڑا فرق ہے۔ اس سے بہاولپور کو یقیناً کچھ امید ملی ہوگی۔ ویسے بولنگ میں بہاولپور کے کپتان سپر سرائی کی GFO، یہ ان کا شاید مشہور نام ہے، انہوں نے 4 وکٹیں تو لیں، لیکن رنز بھی کافی دے دیے۔ ہاں، 3 اوورز میں 54 رنز، یہ تھوڑا مہنگا پڑا ٹیم کو۔ صحیح۔ اچھا، اب آتے ہیں بہاولپور بریوز کے تعاقب پر، مطلب رنز چیز کرنے پر۔ ان کا آغاز تو بہت ہی مایوس کن تھا۔ پہلے 2 کھلاڑی 0 پر آؤٹ ہو گئے، اور مزے کی بات یہ کہ دونوں وکٹیں لیں ادریس کشمیری نے، جنہوں نے بیٹنگ میں بھی کمال کیا تھا۔ بالکل، اس وقت تو لگا کہ شاید میچ ایک طرفہ ہو جائے گا۔ 2 وکٹیں 0 پر گر گئیں۔ ہاں نا، لیکن پھر کھیل بدلا۔ وہیں سے میچ نے پلٹا کھایا۔ کپتان سپر سرائی کی GFO اور ثاقب GFO، ان دونوں کے درمیان ایک ناقابل یقین قسم کی شراکت ہوئی۔ سپر سرائکی نے 16 گیندوں پر 54 بنائے اور ثاقب نے 20 گیندوں پر 60۔ زبردست۔ اور یہ پارٹنرشپ صرف 34 گیندوں پر 109 رنز کی تھی۔ لاجواب۔ اس وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ بہاولپور میچ آرام سے نکال لے جائے گا۔ ان کی گرفت بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ بالکل، مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ اب تو وہ ہدف آسانی سے حاصل کر لیں گے، مگر پھر ایاز احمد، راولاکوٹ کے کپتان، وہ خود آگے بولنگ کرنے، اور یہ فیصلہ تو جیسے ماسٹر سٹروک ثابت ہوا۔ کیا کمال کی بولنگ کی انہوں نے آتے ہی۔ یہ واقعی میچ کا آپ کہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ایاز احمد نے صرف 2.5 اوورز میں، یعنی 2.5 اوورز میں 38 رنز دے کر 5 وکٹیں اڑا دیں۔ اور اہم بات یہ تھی کہ صرف وکٹیں نہیں لیں، بلکہ جس طرح انہوں نے بولنگ کی نا، وہ تیز بھی تھی اور ہوشیار بھی۔ رفتار بدلی، لائن لینتھ پہ کنٹرول رکھا۔ بہاولپور کے بلے باز بالکل بے بس نظر آئے۔ تو وہ جو پارٹنرشپ ٹوٹی، اس کے بعد تو جیسے لائن ہی لگ گئی۔ بالکل، وہ دباؤ برداشت ہی نہیں کر پائے۔ 1 وکٹ گری، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ بہاولپور کی ٹیم جو ایک وقت 138 پہ 5 تھی اور مضبوط لگ رہی تھی، وہ پوری ٹیم 161 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ جی، یہ بیٹنگ کولیپس بہت بھاری پڑا ان کو۔ تو اس طرح راولاکوٹ سٹارز نے یہ میچ 29 رن سے جیت لیا۔ جی ہاں، 29 رن سے، اور پلیئر آف دی میچ ظاہر ہے ایاز احمد ہی بنے۔ 51 رنز بھی بنائے، اور پھر وہ میچ وننگ 5 وکٹس بھی لی۔ بالکل صحیح فیصلہ تھا۔ لیکن کیا ادریس کشمیری کی کارکردگی کو کم سمجھا جائے گا؟ 60 رنز اور پھر شروع کی وہ 2 اہم وکٹیں سمیت کل 4 وکٹیں ان کی بھی تھیں۔ نہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ادریس کشمیری کا کردار بھی بہت اہم تھا۔ ان کے وہ تیز رنز اور خاص طور پر شروع میں وہ 2 وکٹیں لینا، اس نے بہاولپور کو شروع سے ہی بیک فٹ پر دھکیل دیا تھا۔ تو یہ جیت صرف ایاز کی نہیں بلکہ ادریس کی بھی ہے اور پوری ٹیم کی ہے۔
یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ راولکوٹ نے وہ پینلٹی لگنے کے باوجود ہمت نہیں آ رہی، دباؤ میں بہتر کھیلی وہ ٹیم۔ صحیح، اور بھاولپور کے لیے تو یقیناً بہت مایوسی ہوئی ہوگی، خاص طور پر سپر سرائکی اور ثاقب کی اتنی اچھی بیٹنگ کے بعد۔ جی، بہت مایوس کن شکست، وہ جیت کے اتنے قریب آ کر ہار گئے۔ تو اب آگے کیا؟ راولکوٹ سٹارز فائنل میں پہنچ گئیں۔ جی، اب راولکوٹ سٹارز کا فائنل ہوگا ملتان میں میرپور خاص رائلز کے ساتھ۔ وہ بھی ایک زبردست میچ ہونے کی امید ہے۔ بالکل، یہ ٹورنامنٹ اور خاص طور پر یہ سیمی فائنل جو ہم نے دیکھا، یہ کرکٹ کنگز کا جو ویژن ہے نا پاکستان میں ہینڈ کرکٹ کو فروغ دینے کا، اس کا ثبوت ہے۔ جس معیار کی کرکٹ ہو رہی ہے، جو جوش و خروش ہے، فائنل بھی یقیناً یادگار ہوگا۔ تو آخر میں اس میچ سے کیا اہم سبق ملتا ہے؟ کیا ٹیک اوے ہے؟ دیکھیں، یہ میچ پھر سے یاد دلاتا ہے کہ یہ جو مختصر فارمیٹ کی کرکٹ ہے نا، T10 ہو یا T12، یہ اصل میں اعصاب کا کھیل ہے۔ ایک اچھی پارٹنرشپ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے، جیسے بہاولپور کے ساتھ ہوا، وہ میچ میں واپس آ گئے، لیکن پھر ایک تباہ کن بولنگ سپیل یا دباؤ میں بیٹنگ کا بکھر جانا، وہ پلک جھپکتے میں پوری بازی پلٹ سکتا ہے۔ تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ بڑا ٹوٹل زیادہ اہم تھا، یا وہ کم کیا گیا ہدف، یا پھر وہ فیصلہ کن لمحات میں دباؤ کو سہے جانے کی صلاحیت۔ میرے خیال میں تو اس میچ نے یہی دکھایا کہ آخر میں امتحان اعصاب کا ہی ہوتا ہے۔ جو ٹیم پریشر بہتر ہینڈل کر گئی وہ جیت گئی۔